نمبر 21 اسبال. اسبال کیا ہے؟ آدمی لباس کو اس کی حدود سے زیادہ چھوڑے، خاص طور سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، لنگی، پینٹ لٹکانا مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ اپنے لباس اتنا چھوڑ دیں کہ ان کے پاؤں بھی چھپ جائیں تو یہ اچھا ہے. لیکن مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، پتلون، لنگی، جبہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کو اسبال کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. جو تہبند لنگی، جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. جو بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جو بھی چھپا ہوا حصہ ہے ٹخنوں سے نیچے کا لباس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. جہنم کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیان کی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ کی وجہ سے لٹکانا برا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، بلکہ لٹکانا ہی گھمنڈ ہے. کیا ہے؟ پاجامہ نیچے، ٹخنوں سے نیچے چھوڑنا خود گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ کی وجہ سے کر رہا ہے اور برا ہے. تو گھمنڈ کی یا تکبر کی علامات ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے. آپ نے فرمایا وارفع ازارک الی نصف الساق، اپنا تہبند نصف پنڈلی تک رکھ، اونچا کر. کہاں تک؟ پنڈلی تک. یہ جو پنڈلی ہوتی ہے جس کو دبانے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، ہاں وہ پنڈلی ہے. تو یہ پنڈلی یہاں تک کہ اپنی ازار اونچی رکھ. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اگر تو یہ بات نہ مانے تو پھر کم سے کم کہاں تک؟ ٹخنوں تک. إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنے کون سے؟ جو گول ہڈی ہوتی نیچے. ہاں. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، خبردار ازار تہبند نیچے لٹکانے سے بچ، یعنی ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچ، چھوڑے رکھنے سے بچ. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ یہ فخر کی چیز ہے. یہ نہیں کہا فخر سے مت لٹکا، کیا کہا؟ مت اس کو تہبند کو نیچے مت چھوڑ، ٹخنوں سے نیچے مت لٹکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود مخیلہ ہے، یہ خود فخر کی چیز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ فخر کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو آپ نے بتلایا کہ تہبند کا لٹکانا ہی خود فخر کی چیز ہے، اور مزید اگر فخر اور گھمنڈ کے ساتھ کریں تو یہ اور بدتر چیز ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی وعید بیان کی ہے جو لٹکائے اور گھمنڈ بھی دل میں ہو. اوپر کی وعید کس کے لیے ہے؟ جو بغیر گھمنڈ کے، بس لٹکا دیا اس نے، وہ کام کیا جو گھمنڈی ہے. لیکن اب اگر دل میں بھی تکبر ہے اور اس کے ساتھ میں لٹکاتا ہے، تہبند کو اسبال کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو اپنا لباس فخر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یہ دوسری وعید ہے کہ اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. تو اس سے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہے فخر کے ساتھ لباس کو لٹکانا، ایک ہے بس لباس کو لٹکانا. دونوں چیزیں حرام ہیں، دونوں چیزیں حرام ہیں. اور زیادہ برا کیا ہے کہ گھمنڈ کے ساتھ آدمی گھسٹتا ہوا لباس کو چلے اور لباس نیچے چھوڑ دے. یہ کیا ہے؟ یہ اور بھی برا ہے. اس کے بارے میں وعید اور زیادہ سخت ہے. آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے عام طور سے اس چیز کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے، اور اس پہ بری بات یہ ہے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اگر ہم مسجد میں آئیں اور ہم اب نیچے کریں، اتنے مسئلے معلوم ہیں اس کو. ہاں، اگر ہم نیچے چھوڑتے ہیں تو یہ بھی برا ہے، موڑتے ہیں یہ بھی منع ہے، تو کیا کریں؟
اب مولوی صاحب کہتے بولو جہنم میں جاؤ، تم لوگ کیا بولے اس کو؟ تم مسلمان ہو کہ تم کیسے، تم کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر کیوں پوچھا تم نے؟ کیونکہ خطبہ تو نہیں تھا، مغرب کی نماز میں پوچھ رہا ہے. خطبے کے بعد کوئی پوچھے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں مولوی صاحب نے اس پہ بیان کیا اور اب اس کی سمجھ میں آیا، اب پوچھ رہا اب نماز کو کیا کروں میں. لیکن سالوں سال ہو گئے سن کے، اور بس ایک عالم سے پوچھ رہا ہے کیا کروں، کہ یعنی میرے لیے کوئی راستہ نکالو کہ میں اسی طرح باقی رہوں، اسی پر باقی رہوں میں. آپ ایسا کچھ فارمولا بتاؤ کہ پینٹ چھوٹی بھی نہ کرنے پڑے اور میری نماز بھی صحیح ہو جائے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا، دیکھا نیچے، کہا تجھ کو حیض آتا ہے؟ یہی پوچھا. کیا پوچھا؟ تجھ کو حیض آتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ کون کرتا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. ایک آخری وقت میں ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا نیچے لٹک رہا ہے. کہا کہ اپنا تہبند، اے نوجوان، اس کو بلایا زخمی حالت میں، کہا کہ اپنا تہبند اوپر کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے لباس کے لیے زیادہ ستھرائی ہے اور تیرے دل کے لیے زیادہ تقوی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ہم اب لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کون تو نواب کے خاندان کا پیدا ہوا ہے؟ کون تجھ کو گنتا کون ہے دنیا میں؟ لوگ سوچیں گے غریب گھر کا ہے، کپڑے نہیں ملے کیا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنا کیا. یہ ساری باتیں ہیں. آدمی کو نبی کی بات کے مقابلے میں لوگوں کی بات اگر آدمی مانتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے، اس نے نبی کو نہیں پہچانا، اس نے آخرت کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہے، اس کو جہنم سے زیادہ لوگوں کی تنقید کا ڈر ہے. واقعی اس کو نہیں معلوم کہ کتنی بری چیز ہے. یہ بہت سخت بات ہے. آدمی کو اوپر تہبند اپنا پہننا چاہیے، اوپر اپنا پاجامہ پہننا چاہیے. اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے، فقر کے ساتھ بھی نہیں اور بغیر فقر کے بھی جائز نہیں ہے. اس کو آدمی کو اوپر ہی تہبند کو باندھنا چاہیے. بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا نیچے چلا، ان کا نیچے باندھتے نہیں تھے، بلکہ دبلے پتلے انسان تھے. کہا کہ میرا نیچے چلے جاتا ہے تہبند اور میں بار بار اس کو کھینچتا ہوں. آپ نے کہا تم ان میں سے نہیں ہو، تو تو بھی ان میں سے ہے، تو بھی ان میں سے جن کے بارے میں کہا گیا کہ تو گھمنڈی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور سے آپ نے کہا، یہ نہیں کہ سب کے لیے گنجائش رکھی اس کے لیے. اور انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں نیچے چھوڑے رکھتا ہوں، میں بار بار اوپر لیتا ہوں وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے اور مستقلاً برابر ٹائٹ ہے لیکن نیچے بھی چھوڑا ہے. اس پہ حضرت ابوبکر صدیق پہ قیاس کرتا ہے. وہ احیاناً نیچے چلا جاتا ہے، احیاناً کا لفظ مسند احمد کی روایت میں. یہ جائز نہیں ہے. تو آج اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھیے، ان کا پاجامہ، ان کا جینس پینٹ جھاڑو بن جاتا ہے، پورے گاؤں کی صفائی کر رہے ہیں. کیسے جائز؟ کتنی گندگی اس میں، نجاستیں اس میں لگی ہوتی ہے. ٹوائلٹس میں پبلک جاتے ہیں، پوری گندگی لگی ہوتی ہے اس کے نیچے. کیوں؟ اوپر پہننا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر. نیت کیجئے، ہمت کیجئے. آدمی کو ہمت کرنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لاکھ کریں، آپ سب سے اچھے کپڑے پہن کے نکلیے باہر. بہت ادھر آتا ہے، بہت معلوم ہے ہم کو، چہرہ دیکھو. آپ کتنا بھی کریں، لوگ عیب نکالیں گے کہ نہیں؟ کیوں پھر؟ اور لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. لوگوں کے لیے آپ کیوں کر رہے؟ لوگ کیا پیسے دینے والے ہیں آپ کو؟ لوگ آپ کو کیا کرنے والے؟ اپنا سردار بنانے والے؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایسا بھی کریں گے تو آپ کو بولیں گے، آپ ویسا بھی کریں گے تو بولیں گے. تو آپ ویسا جیے جیسا کہ واقعی آپ کو جینا چاہیے. پھر لوگ جو بولیں وہ بولیں. تو یہ آدمی مرد آدمی ہے. لوگ کیا بولیں گے، یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا. تو کون ہے؟ غلام ہے قوم کا. تو غلام ہے، ذہنی غلام ہے. تو اس سے نکل. جو سنت ہے، جو ثابت ہے کر. لوگ جو بولیں گے بولنے دیں. لوگ کبھی چپ نہیں بیٹھیں گے. تو کتنا بھی اچھا کھانا بنا ولیمے میں کھائیں گے، لوگ بولیں گے آئس کریم نہیں تھا نا. کتنا بھی اچھا بنا، کھڑا ہو کے خود سرو کر دولہا، پھر بھی بولیں گے نمک تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، گوشت تھوڑا گلا نہیں تھا. کتنا بھی کر دو، لوگ نام رکھیں گے. لوگوں کے لیے مت کر، جو صحیح ہے وہ کر. باقی لوگوں کے حال پر چھوڑ. اللہ کو ناراض مت کر. لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ یاد رکھیں.